الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم مت کھاؤ وہ سب جس پہ نہیں مینشن کیا گیا ہوگا اللہ کا نام، وہ تم مت کھاؤ. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ فسق ہے. فسق اس کو بولتے ہیں خروج عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے خروج کرنا، اللہ کی اوبیڈینس سے خروج کرنا، یا اللہ کے جو حدود ہے ان کو پامال کر دینا، اس کو بولتے ہیں فسق. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ فسق ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک جو شیاطین ہے، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہ وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی اور. کل میں نے کہا تھا آپ سے وحی کیا ہوتا ہے؟ اعلام السر، مخفی طور پہ خبر پہنچانا دوسرے انسان تک. تو شیاطین جو ہے وہ لیوحون الی اولیائہم، وہ انسپائر کرتے، وحی کرتے، چپکے سے خبر پہنچاتے اپنے دوستوں تک. لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جدال کرے، لڑائی کرے، جھگڑا کرے، ڈسپیوٹ کرے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے. وَإِنْ کیا، اور اگر أَطَعْتُمُوهُمْ تم ان کی اطاعت کرو گے. إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم سب کیا ہو، تو بے شک تم سب بھی بن جاؤ گے پھر مشرکوں میں سے. اگر تمہیں شیاطین کی اطاعت کر دی ہے نا. جادو کیا کرتا ہے؟ جادو کرنے کے لیے انسان کو پورا بننا پڑتا ہے شیطان کا عابد. جب انسان بنتا ہے پورا عابد شیطان کا، تب جا کے وہ جادو کرتا ہے. تو جادو نہیں ہے پاسبل وداؤٹ شرک. اسی لیے جادوگر جو ہے وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ نواقض الاسلام میں سے ایک ناقض ہے، نلیفائرز آف اسلام میں سے ایک نلیفائر ہے. سحر، السحر، اس سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، بلکہ جادوگر واجب القتل ہو جاتا ہے. اچھا، اسلام حکومت جہاں ہوگی وہاں پہ اب اس کا مطلب کیا ہو گیا جو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے؟ یعنی کہ عمدن اللہ کا نام جس جانور پر نہ لیا گیا ہو، اس کا کھانا کیا ہے؟ فسق اور ناجائز ہے. جہاں پہ بالکل انٹینشنلی نام نہیں لیا گیا ہوا. ایک تو ہو گیا کہ ہم مسلم بازار میں جاتے ہیں، وہاں کسائی ہوتے ہیں، اس کو ہم بولے کھانا دو ہے نا، پیٹ کا ٹکڑا دو، ماंس دو، گوشت دو، ہم وہ کھاتے ہیں نا. پتہ ہوتی ہے ہمیں 100% اس نے پڑھا ہے بسم اللہ کے لیے، لیکن ہم اعتبار کرتے ہیں مسلمان پڑھتے ہیں بسم اللہ. لیکن پھر بھی جیسے کل حدیث میں آ گیا تھا سمو علیہ انتم، سمو علیہ انتم وکلو، تم اس پہ بسم اللہ پڑھو اے عائشہ رضی اللہ عنہ، اور کھاؤ اس کو. اگر اشکال ہو رہا ہے، ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ بسم اللہ پڑھا گیا ہے کہ نہیں، لیکن اگر عمدن قصدن پتہ ہے کہ انٹینشنلی بسم اللہ نہیں پڑھا گیا ہے، تو وہ نہیں کھانا چاہیے، بالکل بھی نہیں. وہ کھانا فسق اور ناجائز ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے یہی معنی بیان کیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فاسق نہیں کہا جاتا. یہ عمدن چھوڑنے والے کو فاسق کہا گیا یہاں پہ، جو عمدن بسم اللہ چھوڑ رہا ہے. اور امام بخاری کا رجحان بھی یہی ہے، اور یہی احناف کا مسلک بھی ہے. لیکن تاہم امام شافی کا مسلک یہ ہے کہ مسلمانوں کا ذبیحہ دونوں صورتوں میں حلال ہے، چاہے وہ اللہ کا نام لے عمدن یا عمدن چھوڑ دے. اور وہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کے کیے گئے جانور سے متعلق قرار دیتے ہیں. دیکھیے احناف کا مسلک جو ہے اس بارے میں وہی ہے، جیسے کہ امام بخاری کا مسئلہ بھی وہی ہے، اور ابن عباس بھی وہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے جو جو بھول جائیں گے وہ اس میں نہیں آ جائیں گے، وہ انہوں فسقن کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن شوافی کی اس سے مراد ذبح کے وقت. شوافی کی جو رائے ہے نا، شوافی کی رائے ذبح کے وقت کیا، شوافی کی جو رائے ہے وہ بولتے ہیں کہ اس مسئلے میں یہ چیز صحیح ہے کہ اگر مسلمان عمدن بھی چھوڑیں گے بسم اللہ لیکن مسلمان ہے، تو وہ اس حکم میں نہیں آ جائیں گے، وہ انہوں فسقن، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں دو رائے ایسے ہے ان کی. لیکن پتہ ہے یہ چیز کہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے انسان کو. اگر شک ہو رہا ہے انسان کو بسم اللہ پڑھا گیا کہ نہیں، تو صحیح بخاری کی بابو ذبیحۃ الاعراب کے حدیث میں 5507 میں آ گیا وہی کہ سمو علیہ انتم وکلو، تم بسم اللہ پڑھو اس پہ، کھاؤ اس کو. تب بسم اللہ پڑھنا ہے انسان کو، ہے نا. اچھا، او من کان میتن، اگر کوئی ہوگا مردہ، فاحییناہ، اور اس کے بعد اسے ہم لائف دیں گے، اسے ہم زندہ کر دیں گے. وجعلنا له نورا، اور بنا دیں گے ہم اس کے لیے نور، ایک لائٹ. یمشی بھی، وہ چلے گا اس لائٹ سے، ہے نا، وہ چلے گا اس لائٹ سے، فی الناس، لوگوں میں.
کیا اس کی مثال ایسی ہو سکتی ہے؟ کمن مثلہ، اس کی مثال اس کی مانند ہو سکتی ہے جو ایسا ہوگا فی ظلمات، جو بالکل ڈارکنس کے اندر ہوگا، جو بالکل اندھیروں میں ہوگا، لیکن بھی خارج منہا، اس کو اس سے کوئی مخرج دکھتا نہیں ہوگا، کوئی وے آؤٹ دکھتی نہیں ہوگی، کوئی خارج، کوئی کم آؤٹ اس کو دکھتا نہیں ہوگا، کوئی راستہ ایگزٹ نہیں دکھتا ہوگا اس کو، خارج بولتے ایگزٹ کو، لیکن بھی خارج منہا کذالک زین للکافرین، ایسی ہم نے مزین کر دیا کفار کے لیے، ما کانوا یعملون، جو عمل کرتے ہیں. یعنی کہ کافر کیوں کفر میں ہوتا ہے؟ اس کو وہ مزین کر دیا ہوتا ہے وہ عمل، اس کو لگتا ہے کہ میں اچھا کرتا ہوں، میں کفر کرتا ہوں، حالانکہ وہ ظلمات اور تاریکیوں میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی اور نہیں آیا ہوتا ہے، اللہ کے نور، براہین، دلائل اس نے نہیں سمجھے ہوتے، لیکن کیونکہ اسے کوئی وے آؤٹ دکھتا ہی نہیں ہے، اس کے کفر کے باعث، اس کے جو ہے بسبب اصرار علی الکفر، کہ وہ اتنا کفر پہ اسر مصر ہوتا ہے، گناہوں پہ، فسق پہ اتنا مصر ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا ہے بعض اوقات ہدایت کا. اب جو متلاشی بنتا ہے ہدایت کا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے کی وجہ تو جہاد کرتے ہیں، انہیں ہم اپنی اور راستے کھول دیتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ قرآن کے اندر. اچھا، مجھے وہ آیت کا تفسیر بولنا بھول گیا، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، ٹھیک ہے. یعنی کہ شیاطین جو ہے، شیطان جو ہے، شیطان نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے یہ بات پھیلائی کہ یہ مسلمان اللہ کے ذبح کیے ہوئے جانور یعنی مردہ کو تو حرام، اور اپنے ہاتھ سے ذبح کردہ جانور کو حلال کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے دوستوں کے وسوسوں کے پیچھے مت لگ جاؤ. جو جانور مردہ ہے یعنی کہ بغیر ذبح کے مر گیا ہے، سوائے جو سمندری میتہ ہوتا ہے، وہ کھانا حلال ہے. اس پر چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا، ہے نا. مطلب کہ شیطان کرتا ہے کام، انسان کو ڈالتا ہے شبہات کے اندر نا. جبکہ حدیث میں آ گیا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے گی وہ چیز چھوڑ دو اور یقین پہ عمل کرو، ہے نا. الیقین لا یزول بشک، جیسے قواعد الفقہیہ یا اصول الفقہ میں پڑھتے ہیں کہ الیقین لا یزول بشک، جو یقین ہے وہ نہیں ہوتا ہے زائل شک سے، ٹھیک ہے. شک ہی غالب رہتا ہے، اگر نہیں مطلب اس کا مطلب یہ نہیں، الیقین لا یزول بشک کا مطلب ہو گیا جو اگر مجھے یقین ہے، شک سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. یقین زائل نہیں ہوتا ہے شک سے، یقین کو فرق نہیں پڑتا ہے شک سے، کیونکہ یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرٹنٹی، 100% پتا ہونا. تو شک کرنے سے بچنا چاہیے، شک نہیں کرنا چاہیے. اسی ہم پڑھتے ہیں والی آیت، او من کان میتن. دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر کو میت، مردہ قرار دیا ہے نا، اور مومن کو زندہ کہہ دیا ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی آ گیا نا کہ مثل الذین یذکرون ربہ والذین لا یذکرون ربہ مثل الحی والمیت، ان کی مثال جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، ان کی مثال مردہ اور زندہ کی سی مثال ہوتی ہے نا. مطلب انسان جو مومن ہوتا ہے وہ بہت سیلف اویئر اور سیلف کانشیس ہوتا ہے، بلکہ سپر کانشیس ہوتا ہے، وہ بہت اپنے بارے میں جاننے والا ہوتا ہے، بلکہ اسے حقائق جو ہے بالکل اس کے سامنے واضح ہو گئے ہوتے ہیں، حقائق دنیا کے، اور وہ دنیا کو دیکھتا ہے الگ نظر سے، الگ پرسپیکٹیو سے، اس کو پتہ ہوتی ہے ایک دن سب فنا ہونے والا ہے. تو وہ زندہ ہوتا ہے اصل میں، اس کی جو سینسری پرسیپشن ہوتی ہے وہ زندہ ہوتی ہے، اس کی کانشیسنس زندہ ہوتی ہے، اس کی ریشنالٹی زندہ ہوتی ہے، اس کی اسپرچویلٹی، روحانیت بھی زندہ ہوتی ہے. لیکن کافر کا کیا ہوتا ہے؟ اس کی روحانیت، عقل، وہ سب مر گئی ہوتی ہے. وہ اتنا مطلب مست ہو گیا ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ اس کو بھول جاتا ہے کہ آخرت ہے اس کے بعد، وہ سوچتا ہی نہیں آخرت کے بارے میں. وہ بولتا ہے بس جو میں ہوں یہاں پہ، انہی اللہ حیاتنا دنیا نموت و نحیا، ہم اس دنیا کی زندگی میں ہم کھاتے اور پیتے، بس ہمیں آگے کچھ نہیں ہو جائے گا. مطلب اتنا ذہن پہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے بس یہی ہے تو کچھ نہیں ہے، یہ 60 70 سال ہے تو یہ کچھ نہیں ہے. اور یہ کفار کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ کفار کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ ان کی ضمیر، ان کی جبلت، ان کی فطرت مر گئی ہوتی ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کر دیا کیسے؟ کہ وہ مردہ ہے، اور تعبیر کر دی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو، کہ وہ زندہ ہے، ان کی روحانیت جگی ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے کہ کافر جو ہے کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں پاتا ہے، اس کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی ہے. اور مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ فرما دیتا ہے، جس سے زندگی کی راہ
اس کے لیے روشن ہو جاتی ہے نا. انسان جو بھی کرتا ہے نا مسلمان، وہ پرپسفلی کرتا ہے کوئی بھی چیز، اس کو پتہ ہوتی ہے کہ مجھے اجر ملے گا آخرت میں اس کا. ایک کافر بالکل رینڈملی کوئی بھی چیز کر رہا ہوتا ہے. ایک مسلمان جو ہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے پرپسفلی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا ایک مقصد ہے، میرا ایک لانگ ٹرم گول ہے آخرت کا. اور ایمان و ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے ایک مومن، جس کا نتیجہ کامیابی اور کامرانی ہوتا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے. سورۃ بقرہ کے اندر بھی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوست ہے ان کا. آ، اللہ اللہ ولی الذین آمنوا، آدھا ایمان والوں کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتے ہیں اپنے دوست ایمان والوں کو ڈارکنیس سے، ظلمات سے، تاریکی سے، لاتا ہے کہاں؟ نور کی اور، نور ہدایت کی اور. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو لوگوں نے کفر کر دیا اللہ کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، تو ان کے جو دوست ہے وہ طاغوت ہوتے ہیں. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز کی عبادت کی جاتی اللہ کے بغیر. من معبود او متبوع او مطاع، چاہے وہ معبود ہوگا اس کی عبادت کی جائے گی، او متبوع اس کی اتباع کر دی جائے گی، او مطاع اس کی اطاعت کر دی جائے گی اللہ کے بغیر، وہ طاغوت میں آ جاتا ہے. جیسا کہ ابن تیمیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہی، کل ما عبد من دون اللہ من معبود او متبوع او مطاع. اچھا، یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ طواغیت جو ہے وہ ان کفار کو نکالتے نور سے، لیتے کہاں؟ ظلمات کی اور. طاغوت سے شیطان مراد لے سکتے ہیں ہم. شیطان بھی کیا ہوتا ہے؟ طاغوت. جب بھی انسان غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اصل میں شیطان کے کہنے بھی کرتے ہیں نا، تو اصل میں وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یا جو بھی جس کی بھی وہ کرتے ہیں عموماً عبادت اللہ تعالیٰ کے بغیر، اس میں طاغوت میں وہ آ جاتا ہے سب کچھ. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نا طاغوت کے بارے میں، جتنے بھی اقوال علماء کے ہیں یا طاغوت میں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے، یہ ہم پڑھیں گے اسی میں جو ہم سنڈے کے دن پڑھتے ہیں نا، نواقض الاسلام، اس پر ہم پڑھیں گے اچھے سے انشاءاللہ. دیکھیے، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو فریقین کی مثال، اور مطلب مسلمانوں اور کافروں کی مثال ایسی ہے، کالاعمى والاصم والبصیر. ایک جو بالکل اسم ہوگا، مطلب بالکل وہ بہرا ہوگا، ٹھیک ہے، اسم بولتے بہرے کو. وال کالاعمى، اگر اعمى جو بالکل بلائنڈ ہوگا، والاسم بالکل بہرا ہوگا، مطلب نہ سنتا ہوگا نہ دیکھتا ہوگا. کیا وہ ایسا ہوتا ہے؟ والبصیر والسمیع، اور یہاں سے دیکھنے والا اور سننے والا. ایک تو کیا، جو سنتا نہیں ہے دیکھتا نہیں، دوسرا دیکھتا ہے سنتا ہے. کیا یہ دو برابر ہو سکتے؟ برابر بالکل بھی نہیں ہو سکتے. ہے نا، قرآن نے بار بار بولا ہے نا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. ٹھیک ہے، ان کے دل سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کان سنتے نہیں ہیں وہ. ٹھیک ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ سنتے ہیں لیکن وہ حق بات سننے سے بالقاصر رہتے ہیں. دیکھیں، اگر کوئی بچہ باپ کی بات سنتا نہیں، باپ بولتا ہے چاچو تم بوجھے نہیں کر، ہے نا، حالانکہ وہ سن رہا ہوتا ہے اس کی بات ہے، اس کو بولتا ہے تو میری بات سنتے ہی نہیں ہو، ہے نا. مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم اس سننے پہ کے بعد عمل نہیں کرتے ہو، تم اس کو انٹرنلائز نہیں کرتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی میری باتیں. وہی نا، اسے مراد ہم بھی ایسے استعمال کرتے باتیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یستوی الاعمى والبصیر، اور نہیں ہے برابر اندھا اور دیکھنے والا. ولا الظلمات والنور، اور نہیں ہے برابر ڈارکنس، تاریکی، اور نور، لائٹ. ولا الذل ولا الحرور، اور نہ ہی برابر ہے مطلب حرور. ذل ولا حرور مجھے صحیح سے پتہ نہیں ہے اچھے سے، ویسے شیڈو کو بولتے ہیں، اور حرور پتہ نہیں ہے مجھے صحیح سے. ولا الذل ولا الحرور. اچھا، وما يستوي الاحیاء والاموات، اور برابر نہیں ہو سکتے مردے اور زندہ. یہ سورۃ الفاتر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو یہاں پہ بھی اگر سیم، کیا وہ برابر ہو سکتے؟ جو مومن ہوگا اور جو کافر ہوگا، جو چلتا ہوگا اللہ کے نور پہ، برہان پہ، دلائل کے اوپر، ہے نا. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرت انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں پکارتا ہوں اللہ کی اور، على بصیرت، اور مطلب آن دا بیس آف کلیئر ایویڈینس، بصیرت جس سے انسان کو آنکھیں کھل جائیں گی، انسائٹس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو انسان نور پہ چلتا ہے، ہدایت پہ چلتا ہے، وہ برابر نہیں ہوتا ہے اس کافر کی طرح
جو گمراہیوں میں آ، پھنسا ہوا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. اور ایسی بنا دیا ہم نے لِكُلِّ أُمَّةٍ فی کل قریتن، ہر کسی سٹی کے اندر. قریتن بولتے ولیج کو، گاؤں کو، یا بولتے سٹی کو بھی، ٹاؤن کو بھی بولتے ہیں. ترجمہ یہاں پہ ہو سکتے ہیں بہت سارے. ٹھیک ہے، پھر سیاق پہ کرتا ہے ڈپینڈ کس کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا. اور اس طرح سے ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں کو ہی جرائم کا مرتکب بنا دیا. رؤساء کو بولتے ہیں جو مطلب بڑے بڑے ہوں گے، اکابر گریٹسٹ. یہاں پہ اکابر سے مراد ہے وہی رؤساء جو ہوں گے، رئیسوں کو ہی ہم نے جرائم کا مرتکب بنایا. مجرمیہ، ٹھیک ہے، مرتکب بنا دیا مطلب اس جرم کا. لیم فیہا، تاکہ وہ اس میں مکر کرے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کرے، دھوکہ دے، پلاٹ کرے، پلاننگ کرے. وما یمکرون الا بانفسہم. لیکن وہ پلاٹ نہیں کرتے، وہ پلاننگ نہیں کرتے، لیکن صرف اپنے ہی نفسوں کے اگینسٹ. وما یشعرون، اور وہ پسیو بھی نہیں کرتے. اچھا جی جی ہاں دیکھیے، وللذل وللذل وللحرور. ذل کا مطلب ہے کیا، مطلب یہ شیڈو. والحرور کا مطلب ہے آفتاب کی تپش. اچھا یہ ہر سے بن گیا نا وہی. میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں جب مجھے لگتا ہے کہ مجھے پورا صحیح سے نہیں آئے گا کرنا، جہاں لکھا نہیں ہوتا ہے. تو ہر ہے نا، ہر کس کو بولتے ہیں، گرمی کو ہے نا. حرور کا آفتاب کی تپش، مطلب اس کی جسے ہم بولتے ہیں درجہ حرارت. ٹیمپریچر کا مطلب ٹیمپریچر، ڈگری آف مطلب ہیٹ. تو وہی تپش، آفتاب کی تپش کو بولتے ہیں حرور. بولے ذل، مجھے لگا تھا یہ کیا وہ ہر آزاد سے بن گیا ہوا ہے، لیکن میں بول رہا تھا یہاں سے ذل آ گیا تو مطلب کیا ہو گیا اس کا. اور برابر نہیں ہو سکتے ولا ذل ولا الحرور. نہ سایہ اور آفتاب کی تپش برابر نہیں ہو سکتی، مطلب شیڈو اور سن لائٹ برابر نہیں ہو سکتی ہے. اچھا دیکھیں اکابر کا مطلب کیا ہوتا ہے. اکابر کا مطلب ہوتا ہے یہ اکبر کی جمع ہے. اکبر کیا ہوتا ہے، گریٹسٹ. اکابر کے گریٹسٹ بہت سارے جو ہوں گے اکابر. مراد کافر اور فاسقوں کے سرغنے اور گڑ بینچ ہے. پتہ نہیں یہ جو اس کے ہوں گے ہیڈ لیڈرز، کیونکہ یہی انبیاء اور داعیان حق کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں. مطلب سب سے پہلے مخالفت کرتے کون، بڑے بڑے جو ہوتے ہیں رؤسا سعد جو یہ ہوتے ہیں، مطلب صحیح بڑے بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں. اور عام لوگ تو صرف ان کے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے. الہذی ایسے لوگ عام طور پہ دنیائی دولت اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی نمایاں ہوتے ہیں، اور اس لیے مخالفت حق میں ممتاز ہوتے ہیں. مطلب یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتھارٹی ہے مخالفت کرنے کی. اگر ہم نے مخالفت کر دی انبیاء رسول کی، تو جو ہماری سوسائٹی ہے، ہمارے جو فالوورز ہیں، وہ خود مخالفت کر دیں گے کہ ہم تو بڑے اکابر ہیں، ہم تک کی طاقت ہے، ہم بھی کچھ بھی بول سکیں، نہیں کر رہے ہیں، ہے نا. تو ویسے ہوتا ہے یہ چیز. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. سب سے بڑے مجرم قرار پائے ہیں کون ہمیشہ، جن کے یہ تھے کیا مطلب رؤسا تھے، ان کے لیڈرز جو تھے، وہ یہاں پہ مراد ہے. اب آنے یہاں پہ کہ لیم کروفیہ، تاکہ وہ پلاٹ کرے، تاکہ وہ مطلب فریب کرے، ہے نا. تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں گے، وہ دھوکہ دے رہے نہیں نہیں تمہیں یہاں نہیں کرنا، جائے وہاں سے. حالانکہ اصل میں ہی اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، ہے نا. یعنی کہ ان کی اپنی شرارت کا وبال اس طرح ان کے پیچھے لگنے والوں کا وبال، یعنی کہ ان کی اپنی شرارت کا وبال اور اسی طرح ان کے پیچھے لگنے والے لوگوں کا وبال انہی پر پڑے گا، ہے نا. انہیں کل پکڑ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، ان کا یہ پلان کسی کام میں نہیں ہو جائے گا. الحر بضم الہائی، آزاد شخص. الحر ہاں بالکل، بالکل صحیح. اچھا وما یشعرون، لیکن ان کو یہ شعور نہیں ہوتا ہے کہ آخر اگر ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو. اس کو تو سب پتہ ہے. اور یہاں پکارا اللہ کے راستے کی ہو رہی ہے پیغمبر، لیکن ہم اس کا بھی انکار کرتے تھے، اس کو بھی اس کی مخالفت کرتے تھے. کل جا کے اس کا نقصان ہمیں ہی ہو جائے گا. لیکن انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایمان سے وہ خالی ہوتے ہیں. ایمان سے وہ شعور آ جاتا ہے انسان کو، لیکن ایمان جب نہیں ہوتا ہے تو شعور بھی انسان سے فوت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس آ جاتی ہے کوئی نشانی، قالوا وہ کہتے ہیں
لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول اللہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں دیا نہیں جائے گا اس جیسا جو کچھ مثل ما اوتی رسول اللہ، جو کچھ دیا گیا اللہ کے میسنجرز کو. رسول جمع ہے رسول کی، اللہ کے جو رسول ہے ان کو جو دیا گیا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ رسالت کہاں رکھنی ہے، کس کو رسالت دینی ہے، کس کو رسول بنانا ہے، اس کے بارے میں کون علم رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. سیصیب الذین اجرموا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو افلکٹ کر دے گا ان کو مطلب پہنچا دے گا ان کو جن لوگوں نے جو ہے جرم کر دیا، الذین اجرموا، جن لوگوں نے کمٹ کر دیا کرائم، جرم کر دیا، صغار، ہیوملیشن، ذلت، رسوائی، ٹھیک ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وعذاب شدید، اور شدید عذاب بما كانوا یمکرون، اس سبب سے جو کچھ وہ پلان کرتے تھے. مجھے ایک حدیث یاد آتا ہے، شاید یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دل دیکھے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پایا سب سے بہترین دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، تو اللہ نے چن لیا اس کو کس کے لیے؟ رسالت کے لیے. تو چننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کون جانتے ہے کون کس لائق ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. تو وہی ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، یعنی بولے تھے ہم پہ کیوں نہیں آگے رسالت، یہ کفار ایسے اشکال بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو رسالت دینی ہے، کون ڈیزرو کرتا ہے، کون مستحق ہے اس رسالت کا. بلکہ یہ بھی اس میں آ گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بہترین دل کن کے ہے، وہ انہیں پایا کن کی، شاید صحابہ کا دل. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اس نبی کی حمایتی بنا کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دلوں کے حال جاننے والا. ان اللہ علیم بذات الصدور. اچھا، یہ آیت ہے نا، اس میں سیکنڈ پوائنٹ جو آ گیا یہاں پہ، یعنی کہ ان کے پاس بھی فرشتے وحی لے کر آئے اور ان کے سروں پر بھی نبوت اور رسالت کا تاج رکھا جائے. وہی بولتے ہیں نا کہ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول اللہ، ہم اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جہاں تک کہ ہمیں وہ کچھ نہیں دیا جائے گا جو رسولوں کو دیا گیا. یعنی کہ بالکل فرشتے ہمارے سامنے وحی لے کے نہیں آ جائیں گے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پھر؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے گا، ہے نا. یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے، یہ تو اللہ ہی کا کام ہے، کیونکہ وہی ہر بات کی حکمت اور مصلحت کو جانتا ہے. وہ وزڈم کو جانتا ہے، مصلحت کو جانتا ہے، اور اسے ہی معلوم ہے کہ کون اس منصب کا اہل ہے. مکہ کا کوئی چودھری اور رئیس، یا جناب عبداللہ اور حضرت آمنہ کا تو یتیم، کیا کہتے ہیں تو یار آپ کو پتہ ہے کہ کون چننا تھا اس کو اپنے رسالت کے لیے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالته فمن يرد اللہ ان یہدیہ. اللہ کی قسم، یہ جو آیت ہے نا یہ بہت ہی عظیم آیت ہے. جو داعین ہوں گے نا ان کے لیے یہ آیت بہت عظیم ہے. You mentioned once Iman dies in a person sure dies. This should only refer to mental faculty to think about right and wrong or is it determined right and wrong. نہیں، اس سے مراد ہے شعور میں. دیکھیے جو ہے نا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، جو بار بار آتے ہیں منافق کے بارے میں، ان کو شعور نہیں ہے، ان کے دھوکہ دیتے وہ یخادعون اللہ وخادعون، کہ نہیں ہے نا وہ سورہ بقرہ میں کیا آ گیا ہے؟ تو وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے کہ وہ جو ہے دھوکہ اپنے آپ کو ہی دیتے ہیں. یعنی کہ سیلف ڈسیپشن میں وہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو مطلب یقین ہوتا ہے یہ آخرت پہ، تو وہ اپنے نفسوں کے ساتھ ہی غلط کر رہے ہوتے ہیں. جب کل کو ان کو بالکل حقیقت واضح ہو جائے گی، ان کے سامنے حقیقت بالکل عیاں ہو جائے گی، اور وہ اس کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے حقیقت کو، تو بولیں گے نا ہم دھوکے میں تھے آج تک. وہ بولیں گے ہم دھوکے میں تھے آج تک، دھوکہ لگتا نہیں تھا تب تک کیونکہ ایمان نہیں تھا، لیکن دھوکہ دیکھنے کے بعد تو لگے گا نا دھوکہ ہی ہو گیا. جب دیکھیں گے سب کچھ، جب ان کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی، جب بالکل عینی مشاہدہ کریں گے وہ اللہ کے عذاب کا، آخرت کا، برزخ کی زندگی کا، تو اس موقع پہ ان کو شعور آ جائے گا. تب تو آئے گا یہ مشاہدے سے. لیکن ایک ایمان والے کو بنا مشاہدے کے بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک ایمان والے کو بنا مشاہدے کے بھی آ، وہ شعور میں ہوتا ہے. A sense of realization about sins. ایمان میں کمی سے آتی تو آ جاتی ہے، وہ تو بہت نیچرل ہے. وہ تو الایمان یزدو و ینقص، ایمان کم زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بات ہے کہ جتنا انسان گناہوں میں رہتا ہے کیا پرسسٹ، اتنا اس کو وہ حق و باطل کے درمیان وہ
امتیاز نہیں رہتا ہے، اس کو پھر فرق کرنا آتا ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. اس نے اتنا گناہ کر دیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے ڈیسینسٹائزڈ ٹورڈ سنس. اس کو لگتا ہے گناہ میں نے اتنا کر دیا، اب مسئلہ نہیں ہے گناہ کرنا، کچھ ایسا ہو جاتا ہے انسانوں کو. لیکن جب تک وہ حالت باقی رہتی ہے کہ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تک تمہارے دل میں جو ہے تم برائی کو برا جانو گے، اچھائی کو اچھا جانو گے، تب تک تم مومن ہو. یا جو ہے وہ احادیث جو اس میں دلالت کرتے ہیں، البر ما اطمئنت الیہ النفس، ہے نا، نیکی کا کام وہ ہے جس سے انسان کا نفس کو سرور ملتا ہوگا. اور گناہ کا کام وہ ہے کہ والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، جو دل میں کھٹکتا ہوگا اور تمہیں پسند نہیں ہوگا کہ لوگوں کو میری بات پتہ چلنی چاہیے میں نے ایسا گناہ کر دیا، اس کو بولتے ہیں گناہ. ہاں تو یہ ایسے ہو گیا. شعور کا مطلب ہوتا ہے پرسیپشن، ہے نا، پرسیپشن اباؤٹ رائٹ اینڈ رانگ. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے. اور جتنا انسان مطلب یہ بھی علماء لکھتے ہیں کہ جتنا انسان گناہ کرتا ہے نا، اتنا اس کو وحی الہی سے اثر نہیں ہو جاتا ہے. کیونکہ یعنی یہ مطلب یہ علم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نور ہے. یہ کیسے عاصی مطلب ایک مصر گناہ کے دل میں اس کو اثر کر سکتا ہے نا. تو جتنا انسان گناہوں پہ پرسسٹ رہتا ہے اتنا اس کو وحی الہی سے اثر نہیں پڑتا ہے. اور جتنا انسان گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر دیتا ہے، دوری اختیار کر دیتا ہے، اتنا اس کا جو دل ہے اس کو اثر ہو جاتا ہے وحی الہی سے. کیونکہ وحی الہی جو ہے یہ نور ہے اللہ کی طرف سے، نور ہدایت ہے. تو اب دیکھیے یہ بہت آیت امپورٹنٹ آیت ہے واللہ، مطلب خاص کر داعین کے لیے، دعوت دینے والوں کے لیے یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، بس جس سے ارادہ کرے اللہ تعالیٰ کہ اسے ہدایت دے وہ، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا وہ دل کھول دیتا ہے اسلام کی اور. دل کھولنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دل کھولنے والا ہے، ایکسپینڈ کرنے والا ہے. شرح صدر اس کو بولتے ہیں نا، بولتے ہیں نا میرے کو مجھے شرح صدر ہو گیا، میرا دل کھل گیا، ہے نا. تو دل کھولنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ، اور جس سے اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے گمراہ کر دے، یجعل صدرہ ضیقا، اس کا وہ دل تنگ کر دیتا ہے اسلام سے. اس کو جب وہ اللہ کا نام سنتا ہے اس کو دل تنگ ہو جاتا ہے. حرجن، اس کا دل، اس کو لگتا ہے کہ کنسٹرکٹڈ اپنا اس کو دل لگتا ہے بالکل، اس کو لگتا ہے مجھے تنگی آ رہی ہے دل کے اندر. ضیقا حرجن، تو اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے ان الفاظ کو معنی لغات القرآن کے اندر. اس نے کہا کہ ضیقا ہو گیا تنگ ہو، تو پتہ ہی تھی حرجن بھی ہو گیا تنگی، لیکن تکلیف والی تنگی. یا حرجن ہو گیا گناہ. ٹھیک ہے. تکلیف، تنگی، حرجن. کأنما یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ آسمان کی اور چڑھائی کرتا ہے. سعد یا یصعد نا، یصعد کا مطلب کیا ہے؟ چڑھائی کرنا، ہے نا، مشکل سے چڑھنا. ٹھیک ہے. مطلب آپ مانیں گے کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، کلائم کر رہا ہے، اس کو بولیں گے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کلائم کر رہے ہیں. صعود اس کا مصدر ہوتا ہے، صعود. لیکن اس کو اصل اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ باب تفاعل ہے، اصل میں کیا ہے؟ یتصدع، تصدع یتصدع. ٹھیک ہے. پھر یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ آسمان کی اور چڑھ رہا ہے. اب اس سے مراد کیا ہے نا، جیسے ہم جانتے ہیں سائنس پڑھنے سے کہ جتنا انسان اوپر اوپر جاتا ہے نا ہائی آلٹیٹیوڈ میں، اتنا آکسیجن کم ہو جاتا ہے اور اتنا انسان کو سفوکیشن فیل ہو جاتی ہے نا. یہ قرآن میں سائنٹیفک میریکل بھی ہے والی آیت. کیونکہ کہ انما یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ آسمان میں چڑھ رہے ہیں. کیونکہ آسمان میں چڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ہو جاتا ہے کیا؟ ٹائٹ اس کا سینہ ہو جاتا ہے، اس کو کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ فیلنگ، سفوکیشن والی فیلنگ ان کو آ جاتی ہے. ہاں بالکل. یعنی کہ سفوکیشن والی فیلنگ ان کو آ جاتی ہے. کس سے؟ آ، اسلام سے، کفار کو. کذالک، کذالک آپ نے کوئی گندی مچھلی ہوتی ہے نا، کوئی گندی مچھلی ہوتی ہے وہ گندے پانی میں رہتی ہے. آپ پتہ ہے اس کو اگر ڈالیں گے صاف پانی وہ مر جائے، وہ مر سکتی ہے کیوں؟ گندی ہوتی ہے نا. تو ویسے ہی جو کفر میں بالکل پرسسٹ ہوتا ہے، گمراہی میں ہوتا ہے، اس کو دم ہوتا ہے اچھائی سے، اتنی اچھائی مجھے نہیں چاہیے تھی، ایسا کو ہو جاتا ہے. تو ویسی مثال اس کی ہم سمجھ سکتے ہیں. صاف پانی میں کیسے مرے گی؟ صاف پانی میں نہیں مرے گی. ہاں دیکھیے، صاف پانی میں اگر اڈیپٹ کرے گی تو زندہ بچ سکتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں، یہ خالی مثال ہے کہ باب افعیلال ہے. ہاں اچھا، باب افعیلال، اس سعد، اس یاد پتہ ہی نہیں کیا اس کو بولتے ہیں کہ صاف پانی میں آپ بول رہے کیسے مرے گی؟ ہاں اگر یا تو مرے گی صاف پانی میں کیونکہ اس کو آج تک عادت نہیں تھی صاف پانی کی، یا تو کیا ہو جائے گا اس کو، جس نے میں نے پڑھا تھا پتہ نہیں کس کے بارے میں،
ایک بار کوئی تھا شخص، وہ بہت گندا تھا، اس کو صاف کر دیا نا، وہ مر گیا اس کے بعد صفائی سے، اس سے اس کو ہو گیا مطلب، اس کو باڈی نے ویسے اڈاپٹ کیا تھا. تو مسئلہ ہے کہ اگر پھر کافر اپنا کفر چھوڑ دیتا ہے صحیح طور سے تو وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ورنہ اس کو تنگی بھی ہو سکتی ہے نئے ماحول میں اڈاپٹ کرنے سے، یا سروائول فار دا فٹسٹ کا رول، سروائول فار دا فٹسٹ. وہ تو الگ ہے نا، سروائول فار دا فٹسٹ مطلب فٹ جو کا وہ سروائیو کرتا ہے، سروائیول فار دا فٹسٹ. اڈاپٹ اس کو بولتے ہیں شاید اڈاپٹو ریڈیشن، پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، اڈاپٹیشن نا، اڈاپٹیشن. اچھا. كذلك يجعل الله كذلك يجعل الله رجسا، اور ایسی اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے رجس یعنی کہ فلس، ناپاک گندگی کو، گندا. رجس بولتے ہیں اس کو، ناپاک کو، گندا گندے کو، ٹھیک ہے. خواہ طبیعی ناپاکی ہو یا عقلی ناپاکی ہو یا شرعی ناپاکی ہو. یہ تو کیا طبیعی ناپاکی، نیچرل طور پر پتہ ہے کہ یہ ناپاکی ہے. تو سو کیا عقلی ناپاکی جو لگتی ہے، ٹھیک ہے، یا شرعی ناپاکی، وہ ساری مراد ہے رجس سے. علی الذین لا یؤمنون، ایسی اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے مطلب گندگی کو ان لوگوں پہ جو ایمان والے، جو ایمان نہیں لاتے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، یعنی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے. طبی ناپاکی، شرعی ناپاکی، عقلی ناپاکی، تینوں سے مراد ہے. آ، اس نے یہاں پہ لکھا ہے اس کے بارے میں، یعنی کہ جس طرح زور لگا کر آسمان پہ چڑھنا ممکن نہیں ہے، اس طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا سینہ کھول دے گا، ہے نا. من یرد اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتے ہیں کس کا، خیر کا، اسے وہ کیا کر دیتا ہے، اسے وہ دین کی اور رہنمائی کر دیتا ہے. اس نے یہاں پہ لکھا ہے اس کو مطلب یہ کہتے ہیں یفقہ فی، اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. دیکھیں یس عدو کو اس نے لکھا ہے، یہ باب تفاعل سے بن گیا اصل میں، یہ تسعدو، ٹھیک ہے. تا کو ذات سے بدل بدل کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ تسعدو، یہ تسعدو یس عدو، تا کو ذات سے بدل دیا گیا، سوری صاد سے بدل دیا گیا، آم، صاد میں ادغام کر دیا گیا، ٹھیک ہے. تو اس کا اصل کیا ہے، روٹ ہے یہ تسعدو، تسعدہ یتسعدو، پھر یتسعدو کو تا کو صاد بن گیا تو یس عدو، اور ادغام ہو گیا، اب بن گیا کیا، صاد پہ آ گئی تشدید، ٹھیک ہے. آ، ویسے ہمارا کرتے اتنا فوکس مجھے چلتا ہے اس میں نا ورڈس پہ، لیکن ہم کریں گے کل سے فوکس، مطلب ہمارا پڑھتے ہی ایسے روٹ وغیرہ، لیکن کل سے ہم پڑھیں گے اچھے سے سارے روٹس. میں بولتا نہیں، میں سوچتا ہوں کہ ایسے ہو جائے گا کمپلیکس، لیکن اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں کیا بول رہا تھا، اچھا میں بول رہا تھا کہ یہ چیز کہ یعنی کہ جس طرح سینہ تنگ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح رچ میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. رچ سے مراد کیا ہے، پلید کی یا عذاب یا شیطان کا تسلط اس سے مراد ہو سکتا ہے. اسے تمام معنی، شیطان کا تسلط اس سے مراد ہو سکتا ہے، یا اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ پلیدی یا گندگی، چاہے عقلی طور پہ، شرعی طور پہ، طبعی طور پہ، وہ سب اس سے مراد ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ راستہ ہے تیرے رب کا مستقیمہ، جو بالکل اسٹریٹ راستہ ہے. You used to mention root words that are getting grad، چلو الحمدللہ اچھی بات ہے. ہاں اس سے تو بہت فائدہ آ جاتا ہے ہر ایک کو. عربی زبان انسان کو اچھی ہونی چاہیے نا، سب ہوتا ہے کلیئر انسان کو جو بھی انسان پڑھتا ہے. اگر انسان نے عربی اسٹرانگ کر دیا، اس کو علوم الاعلیٰ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں نا، انسٹرومنٹل سائنسز، اس کو ہاتھ میں چابی مل جاتی ہے، وہ تالے خود کھول پاتے ہیں اچھے سے. اس کا مطلب نہیں کہ علماء کی رہنمائی ضرورت ہے، مطلب ہے کہ انسان کو آسانی ہو جاتی ہے سیلف اسٹڈی کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے، لیکن ہمیں ہمیشہ علماء کی رہنمائی میں ہی رہنا چاہیے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ اللہ کے مطلب نہیں، چاروں کا مطلب ایک ہی ہے، باب افعال، باب تفاعل، باب تفعیل، باب تفاعل. ہاں اس کے جو اس کے معنی قریب قریب آ جاتے ہیں. اچھا. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ راستہ آپ کے رب کا ہے جو کہ بالکل مستقیم اسٹریٹ ہے. قد فصلنا الآیات، بتحقیق ہم واضح، ہم بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اس قوم کو جو نصیحت لینے والی قوم ہوگی. یہ ذکرون کا مطلب ہوتا ہے جو، اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ،
ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیات کو صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے، یذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، ہو ٹیک ہیڈ، ٹھیک ہے، جو ہیڈ لیس نہیں ہوتے، جو غفلت میں نہیں ہوتے، جو نصیحت میں ہوتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد لہم دار السلام، ان کے لیے دار السلام ہے، یعنی کہ ہوم آف پیس۔ دار السلام بولے جنت کو، جیسے مکتبہ دار السلام بھی ہے نا، ایک اچھا مکتب، تو دار السلام یا درس کا نام دار السلام ہے یہاں پہ۔ دار السلام کا مطلب ہوتا ہے ہوم آف پیس، ایسا گھر جہاں پہ امن مل جائے گا انسان کو۔ اس کا مطلب دنیا دار السلام نہیں ہے، دنیا دار البلاء ہے، کیا ہے؟ دار البلاء، یہاں پہ انسان کو ٹرائل سے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اصلی پیس کہاں مل جائے گا انسان کو؟ آخرت کے اندر ہی، دار السلام جو ہے، عند ربہم، آپ کے رب کے پاس، وہ ولیہم، اور وہ ان کا ولی ہے، ٹھیک ہے، بما کانوا یعملون، اس سبب سے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، اللہ ان کا ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کام کی جگہ، برزخ آرام کی جگہ، ہاں دنیا کام کی جگہ ہے، برزخ آرام کی جگہ ہے، اور آخرت انجام کی جگہ ہے، بالکل۔ لیکن برزخ تکلیف کی جگہ بھی ہے، ایک کافر کے لیے، منافق کے لیے، ہے نا؟ ہے نا، بولتے نا وہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگی۔ یہ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، مطلب آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ ہمیشہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پہ بھی ہمیشہ جو ہے گامزن رکھے، اس سے ہمیں دور نہ کرے۔ کتنے علماء کے اقوال مل جاتے ہیں نا، ان کو ریگریٹ ہو گیا مرنے کے ٹائم پہ، ہم نے کیوں نہیں زیادہ وقت دیا قرآن کو؟ تو قرآن کو بہت وقت دینا چاہیے، کم سے کم۔ یہ تو کچھ نہیں ہے جو ہم دیتے دن میں 40 منٹ، یہ کیا ہو گیا ہے نا، یہ تو کم سے کم وقت ہے جو ہم دیتے، لیکن کم سے کم اتنا بھی کافی ہے نا، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو اچھا۔ كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون، اچھا، تو اليوم عمل غدا حساب، وغدا حساب لا عمل، ہے نا، یہ شاید عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا۔ اس کے بعد وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان کو جمع کر دے گا، ساروں کے ساروں کو، اللہ تعالیٰ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا یا معشر الجن، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہے گا، یا معشر الجن، پہلے اوپر کے پوائنٹ پڑھا ہی نہیں ہم نے، یعنی کہ جس طرح دنیا میں اہل ایمان کفر و ضلالت کے کج راستوں سے بچ کر ایمان و ہدایت کے صراط مستقیم پر گامزن رہے، اب آخرت میں بھی ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا اور ان کے نیک عملوں کی وجہ سے دوست اور کارساز بن گیا ان کا۔ اس کے بعد وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان ساروں کو جمع کر دیں گے، یا معشر الجن، اور وہ کہے گا اللہ تعالیٰ، اے اسمبلی آف جن، یا معشر الجن، اے تمام خلائق، مطلب جن، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت، یو ہیو مس لیڈ مینی آف دا مین کائنڈ، تم نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا انسانوں میں سے، اے جنوں۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان کے دوست کہیں گے انسانوں میں سے، ربنا استمتع، اے اللہ ہم نے استمتاع کیا، ہم نے پروفٹ لیا، بعضنا ببعض، بعض نے بعض سے، some of us by others، جنہوں نے انسانوں سے، انسانوں نے جنوں سے فائدہ کیا، استمتاع لیا، پروفٹ لیا۔ وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اس ٹرم تک، اس وقت مقررہ تک جو آپ نے ہمارے لیے اپوائنٹ کیا۔